منشیات اور ناجائز اسلحے کی وجہ سے ہمارا ملک طویل عرصے تک جرائم اور دہشت گردی کے چنگل میں پھنسا رہا۔ اسلحے اور ہیروئن کے بیوپاری جو بظاہر بے ضرر دکھائی دیتے تھے، ملک کی گلی گلی میں پھیل گئے اور انہوں نے کئی نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد جب ملک کو دہشت گردوں سے نجات ملی تو سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے ناجائز اسلحے اور منشیات کو اپنا کاروبار بنا رکھا ہے۔ یہ بے رحم افراد معمولی سے فائدے کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایسے گروہ موجود ہیں جو کہیں دور بیٹھے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ہم چاہے امن و امان کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لیں، تب تک امن و امان قائم کرنا انتہائی مشکل ہوگا جب تک ملک میں موجود ناجائز اسلحے اور منشیات فروشی پر قابو نہیں پایا جاتا۔ جس علاقے میں قتل کی واردات ہوتی ہے وہاں ایک عرصے تک خوف کی فضا قائم رہتی ہے۔ واردات میں ملوث افراد نامعلوم ہوں تو یہ اندھے قتل کی واردات بن جاتی ہے۔ قتل کی ایسی واردات میں اگر مدعی کسی وجہ سے پولیس کے ساتھ مطلوبہ تعاون نہ کر سکے تو پولیس اپنی محنت کے بلبوتے پر حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں اگر پولیس کو کامیابی مل جائے تو وہ داد کی مستحق ہوتی ہے۔ راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں کچھ ماہ قبل دوہرے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتولین کو اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس کا خوف آج تک قائم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 5 ماہ کی کوشش کے بعد قاتلوں کو کیسے گرفتار کیا گیا اور 2 افراد کو قتل کیوں کیا گیا تھا۔ تیرہ مارچ کو پولیس کو اطلاع ملی کہ تھانہ صدر بیرونی میں واقع ڈھوک لکھن میں 2 افراد کی لاشیں موجود ہیں جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اطلاع پا کر پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ یہ 2 نوجوانوں کی لاشیں تھیں جن کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا اور ان کے چہرے پر چھریوں اور پتھروں سے ضربیں لگائی گئی تھی تاکہ ان کی شناخت بھی نہ ہو سکے اور علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیلایا جا سکے۔ 13 مارچ کو صبح ارلی مارننگ مجھے انفارمیشن ملی کہ 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ تھانہ صدر بیرونی کوٹ لکھن جو نیچے ڈوک لکھن ہے اس کی حد میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہنچے، کرائم سین پر پہنچے تو کرائم سین جو تھا اس میں 2 ڈیڈ باڈیز تھیں۔ ٹیریبل سین تھا۔ یہ جو دونوں ڈیڈ باڈیز تھیں ان کے اوپر فائر آرمز کے نشان تھے، بلیٹس انجریز تھیں، ان کے گلوں کو کاٹا ہوا تھا۔ ایسے جیسے علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے، عوام کو جیسے ٹیررائز کیا جاتا ہے، اس کو دہشت گردی کا واقعہ بنایا گیا تھا۔ پھر ان کی لاشوں کو مسخ کرنے کے لیے پتھر سے ان کے چہروں پر، ان کے ناک کو، ان کی آنکھوں کو مار مار کر مسخ کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو ان نوجوانوں کی لاشیں جہاں سے ملی تھی یہ آبادی سے دور ایک زیر تعمیر عمارت تھی۔ مقتولین کے پاس سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جس سے ان کی شناخت ہو سکے۔ موقع پر پہنچ کر پولیس نے جائے وقوع سے گولیوں کے خول، چاقو، پتھر اور مٹی کو اٹھا لیا اور موقع پر ٹیکنیکل ذرائع کا استعمال کیا تاکہ کوئی نقطہ مل سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہیں اس جگہ کس نے قتل کیا۔ یہ جو کرائم سین تھا یہ ہمارے لیے چیلنجنگ بھی تھا۔ جو لاشیں تھیں ان کی پہچان نہیں تھی۔ اس کے علاوہ قریبی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، آبادی سے تھوڑا دور تھا، تو یہ ایک ہمارے لیے چیلنجنگ سچویشن بھی تھی اور علاقے میں اس کا خوف و ہراس بھی بہت زیادہ پھیل گیا۔ جب ہم موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہمیں موقع سے ان کے جو ڈریسز ہوئے، کپڑے ان کے ملے، اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے ایمٹیز ملی، اس کے علاوہ ایک ہمیں وہاں سے نائف ملا، اس کے علاوہ ہمیں وہ سٹونز ملے، پتھر ملے جن کے اوپر خون آلودہ پتھر وہ ملے، مٹی کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں سے ٹیکنیکل ڈیٹا ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا، جیو فینسنگ ہے اور باقی جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں ان کے ذریعے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ مقتولین کی تصاویر بنائی گئی اور ان کے حلیے کے ساتھ تصاویر کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ 2 روز کے بعد ان کے ورثہ مل گئے اور لاشوں کی شناخت بھی ہو گئی۔ اندھے قتل کی واردات میں اگر مقتول کی شناخت نہ ہو تو سب سے پہلا مرحلہ شناخت کا ہوتا ہے جس کے بغیر کسی بھی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ مقتولین کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اور ان کی لاشیں سرد خانے میں رکھوا دی گئی۔ 2 دن یہ ڈیڈ باڈیز ہم نے رکھی اسی امید میں کہ ان کو کوئی پہچاننے کے لیے آ جائے گا، کیونکہ وہ جو شکل و صورت سے بھی لوکل پنجاب کے نہیں لگ رہے تھے۔ تو پھر ان کی فیملی 2 دنوں بعد آئی۔ جب ہم ان کا کفن اور دفن کرنے والے تھے
تو ان کی فیملیز آ گئی. ان کی فیملی جو تھی، ہم نے اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے پکچرز ہم نے وائرل کی، ہم نے علاقے میں لوگوں کو اپروچ کیا. 2 روز کے بعد تصاویر کے پھیلانے کا نتیجہ مل گیا اور مقتولین کے ورثاء نے پولیس سے رابطہ کر لیا. ان کو جب لاشیں دکھائی گئی تو انہوں نے شناخت کر لیا. مرنے والوں میں ایک 30 سالہ رحمت اللہ تھا جو مزدوری کرتا تھا اور شادی شدہ تھا، جبکہ دوسرا اصغر اللہ تھا جو اسی علاقے میں طالب علم تھا. ان کی فیملی جو تھی وہ سوشل میڈیا کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے جب یہ خبر آؤٹ ہوئی تو پھر ہمارے پاس پہنچ گئی کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو پہچانا کہ ایک کا نام رحمت اللہ ہے اور دوسرے کا نام اصغر اللہ. اس حساب سے ان کو پہچاننے کے بعد یہ ڈیڈ باڈیز فیملی لے کر چلی گئی. لیکن ہم اس کیس کو بھولے نہیں. فیملی جو تھی دور رہنے والی تھی، دوسرے صوبے کے رہنے والے تھے، ان کی اس طرح فالو اپ کیس کو نہیں کر رہے تھے. لیکن ہم جو راولپنڈی پولیس ہے اس کو بھولے نہیں. ڈبل مرڈر کیس تھا، چیلنجنگ تھا، بلائنڈ مرڈر کیس تھا. ہم نے تمام ٹیکنیکل ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مرنے والے دونوں نوجوانوں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا. ان کے ورثاء سے معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. پولیس نے جو ٹیکنیکل ذرائع استعمال کیے تھے انہی کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کرنے میں وہ کامیاب رہی. پولیس نے ورثاء مل جانے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، جس کے بعد پولیس نے علاقے سے پوچھ گچھ شروع کی اور جدید ذرائع کا استعمال کیا. جب یہ قتل کا واقعہ ہوا ہم نے فیملی سے سپورٹ لینے کی کوشش کی. ان کی کسی بندے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. یہ شریف لوگ ہیں، غریب لوگ تھے. ہم نے ان سے پوری بات چیت کی کہ بھائی آپ بتائیں ہمیں سپورٹ کریں. تو فیملی کی کوئی دشمنی نہیں تھی. ہم نے ٹیکنیکل ذرائع استعمال کیے. موبائل ڈاٹا اور جیو فینسنگ کے ذریعے سے پولیس کو امیر نامی نوجوان تک رسائی حاصل ہو گئی اور اسے پولیس نے اسی علاقے سے گرفتار کر لیا. امیر نے بتایا کہ وہ اس واردات میں ملوث ہے اور اس واردات کا سرغنہ رسول اکبر ہے. اسی نے اس واردات کی منصوبہ بندی کی تھی اور اس میں اسلحہ وارث خان نے فراہم کیا تھا. آل اویلیبل جو ٹیکنیکل ذرائع اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل اس کو یوز کیا گیا. اس کو تقریباً 3.5 مہینے کے عرصے کے بعد ہمیں کلو ملنا شروع ہوا اور اس میں ہم نے امیر محمد کو اریسٹ کیا. جب امیر محمد کو اریسٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس قتل کو کرنے یہ جو ڈبل مرڈر کی واردات ہے اس کو پورا ڈیزائن کیا، اس کو پلان کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں جو لیڈ رول ہے وہ رسول اکبر کا ہے. یہ رسول اکبر جو ہے یہ پچھلے سال اکتوبر میں ایک 9C کے پرچے میں تھانہ صدر بیرونی سے چلان ہو چکا. رسول اکبر نے یہاں ایک ڈرگز کی پوری اپنی چین بنا رکھی تھی. تو اس کو شبہ تھا کہ جس پرچے میں یہ چلان ہوا ہے تھانہ صدر بیرونی نے اس کو اریسٹ کیا ہے، راولپنڈی پولیس نے جس پرچے میں اس کو اریسٹ کیا ہے اس کے پیچھے رحمت اللہ ہو سکتا ہے. تو اس نے پلان کیا اور اس کو پلان کیا کہ میں اسے بدلا لوں. جبکہ رحمت اللہ ایک انوسنٹ آدمی تھا، ایک شریف مزدور آدمی تھا جس کا اس کیس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. 2 نوجوانوں کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ ان کی پہچان مٹانے کے لیے ان کے چہروں کو بے دردی سے مسخ کر دیا گیا. لیکن ظلم کرنے والے ہاتھ انصاف سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ آخرکار اس قتل میں ملوث مرکزی کردار کو گرفتار کر ہی لیا گیا. سفاک ملزم کون تھا اور کیا کام کرتا تھا ہم آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں. پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پولیس کچھ افراد کی مدد سے اس ملزم تک پہنچ گئی جس نے 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا. ملزم بدنام زمانہ منشیات فروش تھا اور اسی علاقے میں مزدوری کی آڑ میں منشیات فروشی کرتا تھا. کچھ عرصہ قبل اسے پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا. ملزم کو قتل ہونے والے نوجوانوں میں سے ایک پر شک تھا کہ اس نے پولیس کو منشیات فروشی میں ملوث ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. امیر نے رحمت کو بلایا جو اپنے ساتھ اصغر اللہ کو بھی لے کر گیا تھا. پھر پہلے رحمت کو گولیاں ماری گئی اور بعد میں اس وجہ سے اصغر کو گولیاں ماری گئی کہ وہ جا کے راز نفاش کر دے. پھر ان دونوں کے چہرے بگاڑ دیے گئے. اس نے امیر محمد کے ذریعے رحمت اللہ کو بلایا. رحمت اللہ اپنے ساتھ اپنے ایک دوست اصغر اللہ کو بھی لے کر آ گیا. تو
جب یہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر تو ویپن کی جو ارینجمنٹ کی وہ وارث خان نے کی. وارث خان جو ہے وہ رسول اکبر کا دوست ہے. رسول اکبر نے پلان کیا, وارث خان جو ہے وہ اسلحہ لے کر آیا, امیر محمد نے رحمت اللہ کو بلایا. یہ بیسیکلی جو رسول اکبر, وارث خان اور امیر محمد آپس میں دوست تھے. جب اس کو بلایا تو اسے بات چیت کرتے رہے اور تقریباً رات کو 9:30 بجے سب سے پہلے اس کو 4 سے 5 بلٹس مارے بیٹھے ہوئے, اس کے سینے پر, اس کی چھاتی پر, اس کے فیس کے اوپر بلٹس مارے. اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ اصغر اللہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ اس کو بعد میں کہانی کو انفولڈ کر دے گا, اس کے لیے وٹنس بن سکتا ہے, تو اس کو بھی اس نے پہلے بلٹس ماری تو پھر چھریوں کے وار کر کے اس کو بھی جان بحق کر دیا. رسول اکبر کو شک تھا کہ رحمت نے اس کی مخبری کی تھی اور وہ گرفتار ہو گیا تھا, جبکہ پولیس کے مطابق ایسا کچھ نہیں تھا. رسول اکبر قتل کے بعد ہمدردی بھی دکھاتا رہا اور تھانہ اور اسپتال میں بھی چکر لگاتا رہا, اور پھر امیر کے پکڑے جانے کے بعد روپوش ہو گیا, جسے KPK سے گرفتار کیا گیا. جب یہ واردات کر رہا تھا تو موقع پر جو اسے چھری, ایک چاقو موقع پر اس نے چھوڑ دیا اور پھر یہ کرائم سین سے چلا گیا. پھر یہ نارمل اپنی ڈیوٹی کرنا شروع کر دی, نارمل اپنی مزدوری کرنا شروع کر دیا, اپنا کرائم جو کرتا تھا وہ کرنا شروع کر دیا. ہاں, اسی علاقے میں ڈرگز کا کاروبار جیسے کرنا شروع کر دیا. ایون یہ پھر تھانے پر بھی آیا. اس کے بعد ایون یہ جب ہسپتال میں ہم اس کی ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی تھی, یہ وہاں بھی آیا, وہاں بھی ہمدردیاں شو کر رہا تھا. بٹ آفٹر ورڈز یہ بھی اپنے کام میں لگا. بٹ پولیس نے اپنا کام جاری رکھا, انویسٹیگیشن جاری رکھی, ایویڈنس کلیکشن جاری رکھی, ٹیکنیکل ڈیٹا ہم نے انالائز کرتے رہے. ہم اب لوکل لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہے کہ رحمت اللہ کس کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کے دوست کون ہیں, اصغر اللہ کا حلقہ احباب کیا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے کافی ساری انفارمیشن, گراؤنڈ انفارمیشن اور ٹیکنیکل انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ہم نے امیر محمد کو اریسٹ کیا. پھر امیر محمد نے رسول اکبر کو اریسٹ کروایا, وارث خان کو اریسٹ کرایا. تو یہ پوری جو قتل کی اندوناک واردات تھی یہ انفولڈ ہو گئی. 100% اریسٹ ہو گئے, ویپن ریکور کر لیا گیا, ایون وہ چھریاں بھی ریکور کر لی گئیں جس کے ذریعے ان کو مرڈر کیا گیا تھا اور ان کو مسخ کیا گیا. رحمت کو اس قصور کی سزا دی گئی جو اس کا تھا ہی نہیں. رحمت پہ تو پھر بھی شک تھا, لیکن اصغر کو بے گناہ بے دردی سے قتل کیا گیا. امید ہے جس طرح پولیس نے اس کیس کو حل کیا ہے اس طرح ملزمان کو ان کے جرم کے مطابق سخت سزا دی جائے گی تاکہ مقتولین کے ورثاء کو انصاف مل سکے. کیمرہ مین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جنجوعہ, سما, راولپنڈی. بدلے کی آگ دل میں لیے کئی افراد اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ انہیں موقع ملے اور وہ اپنے خاندان یا کسی قریبی عزیز پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے. یہی صورتحال پیش آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی قریبی عزیز قتل ہو جائے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے, لیکن جب موقع ملے تو ظلم کا بدلہ اس انداز میں لیں کہ سب کو حیران کر دے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جام پور میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کم عمر بچے نے کیا طریقہ اختیار کیا. راجن پور کی تحصیل جامپور میں سال 2014 میں رشتے کے تنازع پر ایک شخص منیر احمد ماجی کو قتل کر دیا گیا تھا. اس مقدمے میں 6 ملزم گرفتار ہو کر جیل چلے گئے, جبکہ مرکزی ملزم یوسف ایک ساتھی سمیت مفروغ ہو گیا. پولیس کو 5 سال بعد اطلاع ملی کہ ملزم یوسف اپنے ساتھی کے ساتھ لاہور میں روپوش ہے, جس پر پولیس کی ٹیم نے لاہور میں چھاپا مار کر ملزم یوسف کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا اور جامپور لے آئی. 116/2014 2014 میں کیس رجسٹر ہوا تھا انڈر سیکشن 302 جی. اس میں 2 اکیوزڈ تھے جی, ویسے تو زیادہ تھے لیکن 2 مین اکیوزڈ جو تھے وہ ہم نے حالیہ SHO داجل جو ہمارے تھے انہوں نے اریسٹ کیے. ایک کا نام یوسف تھا, دوسرے کا نام یونس تھا. پولیس ملزم یوسف اور اس کے ساتھی کو جامپور کچہری میں پیشی کے لیے لا رہی تھی. جیسے ہی پولیس کی گاڑی احاطے میں پہنچی, وہاں پہلے سے کھڑے مقتول منیر احمد ماجی کے 14 سالہ بیٹے نے پولیس وین پر اندھادھند فائرنگ کر دی, جس سے ملزم یوسف موقع پر ہی ہلاک ہو گیا, جبکہ ایک کانسٹیبل جمیل کھوسا شدید زخمی ہو گیا, جسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا. ان کو کورٹ میں جب پریزنٹ کر رہے تھے فار ایکسٹینشن ان ریمانڈ جی, تو جو 116/2014 میں جن بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کا بیٹا جو ہے جمیل اس کا نام تھا, وہ آیا جی اور اس نے 2 فائر کیے, جس کی وجہ سے جس بندے کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا یوسف, اس کی ڈیتھ ہوئی جی. اور ہمارا کانسٹیبل جو ہے ہمارا
وہ انجرڈ ہوا ہے جی. وہ فی الحال جی ڈی جی خان میں ہیں, ان کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور تمام طرح ہماری جو فیسلٹی ہیں ہم ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور ان کے پورا انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہو کے انشاءاللہ تعالی واپس ڈیوٹی پہ جو ہے نا. पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजम को असले समेत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मुलजम का कहना है कि जिस वक्त उसका बाप कत्ल हुआ वो बच्चा था, अब इस काबिल हो गया कि बाप के कत्ल का बदला ले सके, इसलिए उसे मार डाला. पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है. इस बंदे ने ये फायर किया था, जो मेन अक्यूज्ड है, मेन कल्प्रिट है, वो मौके पे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहाँ पे हमारे जितने पर्सनल थे उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया जी, और उसके अगेंस्ट जो लीगल कार्रवाई है जी वो अभी इंशाल्लाह ताला परसू होगी, और उसको हम कैफे कज़ा तक पहुँचाएंगे जी. हमने वो नया प्लान भी तरतीब दिया है, और ये अदालत की बाहर हुआ है जी. अदालत की जो बाउंड्री वॉल है उससे बाहर की साइड पर हुआ है जी. वहाँ पे हमारी जो गार्ड है डिप्लॉयमेंट वहाँ पे वो मौजूद है. उन्हीं गार्ड के मेंबर्स जो हैं वही पुलिस पर्सनल जो उनने इस बंदे को अरेस्ट किया, और ये बंदा जो है ये ना अदालत के अंदर घुसा है ना बाउंड्री वॉल क्रॉस कर सका है जी. हाउएवर हैविंग सेड दैट हम फिर भी उसकी तमाम सिक्योरिटी को रिव्यू कर रहे हैं, और कोई और जो है इस तरह का इंशाल्लाह ताला वक़ुआ इंशाल्लाह हमारी कोशिश के दोबारा सरसर नहीं. मुल्जिम कम उम्र हो या नौजवान, बूढ़ा हो या खुद पर होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहता हो, कानून की नज़र में वो मुल्जिम ही होता है, और वो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है. कत्ल की इस वारदात पर अदालत में मौजूद वकला का क्या कहना था और उन्होंने क्या मुतालिबा किया, आइए जानते हैं. फायरिंग से कचहरी में भगदड़ मच गई. लोगों ने जाने बचाने के लिए दौड़े लगा दी. वकला ने हताहत कचहरी में कत्ल की वारदात पर एहतजाज किया. वकला का कहना था कि आए रोज अदालतों के अहाते में कत्ल की वारदातें हो रही हैं, मगर सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने के बराबर हैं. अगर जल्द ही सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो वकला एहतजाज पर मजबूर होंगे. और ये हमारी अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है ना वो इंतजामात करके नहीं दे रहे. हर जगह पे इसी वजह से जो है ना वो वाक़यात हो रहे हैं. बाउंड्री वॉल ही नहीं है, ना कोई चेकिंग होती है, ना कुछ, जो भी आ रहा है अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है. पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है कि उसके साथ कोई और तो इस वारदात में मुलविस नहीं. जल्द ही मुकदमे का चलान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा. साथी रिपोर्टर इलियास कबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर. कत्ल की वारदातों में मुलविस मरकजी मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी या देर से गिरफ्तारी की वजह से इंसाफ के हुसूल में देर हो जाती है, जिससे मकतूलीन के वर्सा कानून को हाथ में ले लेते हैं, जो दुरुस्त तरीका नहीं. इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है. अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv. इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं. बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा.